سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم میری بہت پیاری، بہت قابل احترام نوری سسٹرز، آپ سب میں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گی۔ اور آج جو میں آپ سے مخاطب ہوں، اپنی کلاس کی جو ہماری تصوف کی کلاس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے کام کیا اور کام الحمدللہ ٹائم پہ جو ہم نے ٹائم دیا ہوا تھا اس پہ جمع کروایا، اس کام کو چیک کرنے کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اور یہ خاص طور پر میری جو کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں بات کروں گی، اور اس جو گفتگو کو میں اس وجہ سے جو ہے وہ ریکارڈ کر کے اپنی ان سسٹرز تک بھی پہنچانا چاہتی ہوں جو جنہوں نے ایز اے لسنر ہمیں جوائن کیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روحانی تربیتی کورس کا جو ہم نے آغاز کیا ہے گوشہ نور چینل پر، اس پر انٹرویو لینے کے بعد جن خواتین کو ہم نے منتخب کیا ان کی ہم نے ایک چھوٹی سی ٹریننگ جو ہے اس کے طور پر ایک اسائنمنٹ ان کو دی تھی، اور اس اسائنمنٹ کے اوپر آج ڈسکشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کروں گی۔ اور جو خواتین اس کورس کو باقاعدہ جوائن کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، باقاعدہ وہ لوگ گروپ میں شامل ہیں، اور ان سے خاص طور پر آج میں مخاطب ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو سسٹرز ایز اے لسنر ہمیں جنہوں نے جوائن کیا، وہ بھی ہماری یہ باتیں سن سکتے ہیں، اور ان سے مجھے امید ہے کہ وہ بھی بہت کچھ حاصل کریں گے۔ جن خواتین نے کام کیا اور ان کے کام کا جو چیک کرنے کے بعد کچھ پوائنٹس جو تھے میں نے نوٹ کیے، اور میں نے سوچا کہ آج ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کر لیں۔ سب نے کام بہت اچھا کیا، اپنے شعور، اپنے فہم کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق۔ کچھ کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی، کچھ خواتین کے الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت تھا۔ بات تو وہی تھی، مفہوم تو وہی ہے، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ہر انسان کو اللہ نے مختلف خوبیاں دی ہیں نا، تو کچھ انسانوں کو پریزنٹیشن کی خوبی ہے، کچھ کے پاس الفاظ کی جو خوبصورت چناؤ ہے یہ والی کچھ میں خوبی ہوتی ہے۔ تو سب نے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وقت پر اسائنمنٹ جمع کروائی، کیونکہ ہمارے کورس کی اولین شرط یہی تھی کہ کام جو ہے وہ ٹائم پہ جمع کروانا ہے۔ جو لوگ ٹائم پہ اسائنمنٹ جمع نہیں کروائیں گے ان کو ہم کورس سے ڈراپ کر دیں گے، اس گروپ سے ڈراپ کر دیں گے، پھر وہ لسنرز کے گروپ میں چلے جائیں گے۔ یہ کورس جو ہے یہ ایک روحانی تربیتی کورس ہے۔ ہم نے اپنی ذات کی، اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے، خود کرنی ہے۔ یہ کرنا جو ہے وہ ہم اس کورس میں سیکھیں گے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ کام جو ہے کرنے کے وہ سارے ہم نے خود ہی اپنی ذات پہ کرنے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کو بتائی جائیں گی، چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز بتائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ ایک پلیٹ فارم آپ کو دیا جائے گا جہاں پر جو آپ نے سنا، آپ نے اس کو سمجھا، اس کے بارے میں آپ ڈسکس کر سکیں گے، اور اپنی اسائنمنٹس کو کر کے آپ جمع کروائیں گے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارے گروپ کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے۔ اور اب میں آؤں گی جو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں آپ لوگوں کی اسائنمنٹس سے، آپ لوگوں کی جو سوال نامہ آپ لوگوں نے حل کیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی جو اسائنمنٹ تھی اس میں سے کچھ نہ کچھ اس نے بڑا پیارا مجھے لگا، جو میں نے کچھ نہ کچھ ان کے الفاظ جو تھے ان کو میں نے منتخب کیا، اور وہ آج میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اور میری ایک پرانی سسٹر ہیں، نوری سسٹر ہیں، اس گروپ میں ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے جب نئے لوگوں کا کام دیکھا تو انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ اتنا پیارا نئے لوگوں کا کام ہے، یہ تو بڑے سارے صوفی بہنیں آ گئی ہیں اور اتنا اچھا ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ کہتی کہ میرا دل کرتا ہے کہ کوئی اس تمام جو جوابات ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جو ہے اس کو پراپر ہم ترتیب دیں۔
تو میں نے تو ان سے کہا تھا کہ یہ کام آپ ہی کریں، اب دیکھیں کہ وہ یہ کام کب کرتی ہیں، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے، وہ سمجھ گئی ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہی ہوں، وہ سن رہی ہوں گی، وہ سنیں گی تو ان کو یاد آ جائے گا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ کام کریں گے، اور اللہ ان کو ہمت توفیق دے کہ وہ یہ کر سکیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اپنی مختلف نوری سسٹرز کو جنہوں نے یہ جو جوابات دیے اس میں سے کچھ ہر ایک کے کوسچنئر میں سے میں نے ایک یا دو لائنیں منتخب کی ہیں، جو الفاظ جو باتیں مجھے بہت اچھی لگی، بہت پیاری لگی، وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ہماری ساتھی ہیں محترمہ میمونہ فاطمہ صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جو مسلمان کے لیے سب سے قیمتی نعمت کیا ہے، تو اس کا جواب انہوں نے جو دیا وہ مجھے بہت ہی پیارا لگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کہا تو مجھے بہت اچھا لگا، یہ اس کو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اور روحانی بیماریوں کا کیا مطلب ہے، اس کا جواب انہوں نے بہت پیارا دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر وہ چیز، وہ کمزوری جو ہمارے نفس کو توانا کر دے، ہماری ذات کی جو کمزوری ہمارے نفس کو توانا کر دے اور ہماری روح کو شکستہ کر دے، وہی روحانی بیماری ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ تھے ان کے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں محترمہ عائشہ شہین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ طویل عمر پانے کی خواہش اور دنیا کی محبت، یہی روحانی بیماری ہے۔ محترمہ سریہ ہماری بہت پرانی نوری سسٹر ہیں، یہ کہتی ہیں کہ روح کو مردہ کر دینے والے اعمال جو ہیں ان میں حسد اور بغض شامل ہیں، اور روح سے ملاقات والا جو کوسچن تھا اس کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ روح سے ملاقات کے لیے صالحین کی صحبت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ پھر مقدس فاطمہ ہیں لاہور سے، وہ کہتی ہیں وہ تمام اعمال جس سے ہماری روح اور ہماری آخرت مشکل میں پڑ جائے وہی ہماری روحانی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ مقدس فاطمہ کے ایک اور میسیج انہوں نے مجھے کیا، تو میں نے ان کا وہ میسیج انہوں نے گروپ میں نہیں کیا، مجھے کیا تھا، اور میں نے وہ نوٹ کیا، مجھے وہ بات بہت پیاری لگی۔ وہ کہتی ہیں کہ نفرتوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ، ایک ٹپ انہوں نے بتائی کہ نفرتوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایک اخلاقی برائی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، اگر ہم اپنی اس اخلاقی برائی کو چھوڑ دیں تو اس سے نفرتیں ہمارے ارد گرد سے ختم ہو سکتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات تھی یہ، جو انہوں نے گروپ میں شیئر نہیں کی لیکن انہوں نے مجھے میسیج میں کہی، تو میرا جی چاہا کہ میں آپ سب سے اس بات کو شیئر کروں کہ ہمارے ارد گرد پھیلی گئی جو نفرتیں ہیں اس کو ہم اپنی ہی کسی عادت میں تبدیلی کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ اب سائمہ بھٹی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم سے جڑے لوگوں جو ہم سے اور ہم سے جڑے لوگوں کو زہر آلود کر دیں وہی ہماری روحانی بیماریاں ہیں، کہ روحانی بیماری کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز ہمیں اور ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کو زہر آلود کر دے وہی روحانی بیماری ہے۔ ڈاکٹر ریحانہ کہتی ہیں کہ نفرتوں کو دور کرنے کا سفر ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ رحمہ خلیل ہے، یہ کہتی ہیں کہ نفرتوں کی وجہ کیا ہے، نفرتوں کی وجہ جو ہے وہ اللہ کے نور کو نہ پہچاننا، یعنی جب ہم اللہ کے نور کو پہچان لیں گے تو پھر جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ ہمیں پریشان نہیں کریں گے، اور شاید نیگیٹو تھاٹس جو ہیں یہی نفرتوں کی وجہ ہے، جس کو انہوں نے ایک فقرے میں بیان کیا کہ اللہ کے نور کو نہ پہچاننا۔ عظما ارشد ہیں یا ارشاد ہیں، یہ کہتی ہیں کہ روحانی بیماریوں کی وجہ بشری کمزوریوں اور نفسانی غلاظتوں سے لا علمی ہے۔ عظما ارشد محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہم نفرتیں ختم کر سکتے ہیں۔ قیمتی لوگوں سے دوری معاشرے میں نفرتوں کی وجہ ہے، اور قیمتی لوگوں کی انہوں نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے وہ جو اسوہ حسنہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں ان کو انہوں نے قیمتی لوگ کہا ہے، کہ ان سے یعنی
مطلب جو ان کی سنٹینس کا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر جب ہم ان کی صحبت کو اختیار نہیں کرتے تو اس کی ایک وجہ جو ہے ان کی صحبت اختیار نہ کرنا بھی معاشرے میں نفرتوں کے پھیلنے کا سبب ہے۔ شازیہ فاروق کہتی ہیں کہ اخلاقی بیماری روح کو بیمار کر دیتی ہے۔ اخلاقی بیماریاں، ساجدہ اسرار کہتی ہیں کہ اخلاقی بیماریاں حسد، بغض، کینہ وغیرہ روح کو بیمار کر دیتی ہیں۔ سائمہ طاہر کہتی ہیں روحانی بیماری اللہ پر توکل میں کمی، یعنی اللہ پر توکل میں کمی جو ہے اس کو سائمہ طاہر نے روحانی بیماری کا نام دیا ہے۔ بہت بہت یعنی ایک مجھے ان کا پوائنٹ اچھا لگا، بہت خوبصورت بات انہوں نے کی کہ اللہ پر توکل پر جو کمی ہے یہ بھی ہماری روح کی ایک بیماری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو اللہ پر ہمارا توکل مضبوط ہوتا جاتا ہے تو زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت خوبصورت پوائنٹ تھا ان کا۔ اور مریم کہتی ہیں کہ نیک کاموں سے روحانی خوشی کیا روح سے ملاقات ہے؟ انہوں نے پوچھا ہے، غالباً یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں یا انہوں نے آگے یہ ایک سوالیہ نشان ہے یہ کہ نیک کاموں سے روحانی خوشی کیا روح سے ملاقات ہے۔ تو مریم جی آپ ہمارے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ میری جو ہماری گروپ کی ساتھی ہیں اگر کوئی آپ میں سے مریم کے اس سوال کا جواب دینا چاہے تو وہ ضرور دے، اور ہم اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو دھیرے دھیرے اپنے لیکچرز میں دیں گے اور آپ کو دیتے رہیں گے، دھیرے دھیرے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن میری آپ تمام لسنر سے، تمام نوری سسٹر سے گزارش ہے کہ آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے مریم جی کو تو ضرور دیں۔ ماہین سعودیہ سے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنا یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے ان کا کہ سم ٹائم انجانے میں یہ ہماری عادت سی بن جاتی ہے کہ ہمیں صرف عیب ہی نظر آتے ہیں اور ہم خوبیاں جو ہیں لوگوں کی اس سے بالکل اس کی طرف دیکھتے نہیں اور عیبوں پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے ان کا بھی۔ مصباح انگلینڈ سے کہتی ہیں، ان کی بات بھی مجھے بہت پیاری لگی، انہوں نے کہا کہ دوسروں کو بے عیب دیکھنے میں ناکامی جو ہے، انہوں نے اپنا جو عیب ایک بیان کیا، جو اپنی انہوں نے بیماری بیان کی، انہوں نے کہا کہ دوسروں کو بے عیب دیکھنا جو ہے اس میں وہ ناکام ہے۔ تو بہت خوبصورت ان کا بھی پوائنٹ ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے ایکسرسائز بھی شروع کر دی اس چیز کی، اور اس ایکسرسائز کرنے کے بعد ان کو لگا کہ یہ ایک مشکل کام ہے اور اس کو انہوں نے غالباً اپنی روحانی بیماری کا نام دیا ہے۔ رابعہ رضوان کہہ رہی ہیں کہ حق و باطل میں کنفیوژن کا شکار ہونا یہ بھی روحانی بیماری ہے۔ ڈیفینیٹلی بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ سچ کو اور جھوٹ کو نہ پہچاننا، یعنی اس کے بارے میں کنفیوز ہونا۔ رستے دو ہی ہیں نا، ہم نے تعارفی لیکچر میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ رستے دو ہی ہیں، سینٹر کچھ نہیں ہے، سینٹر نفاق ہے۔ تو اس بارے میں اگر ہم کنفیوز ہیں تو یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے ان کا۔ محترمہ فرزانہ اکرم صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بڑی نعمت ہے، اور اس بڑی جو کسی گناہ کی وجہ سے عبادت میں دل نہ لگنا ہی روحانی بیماری ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے ان کا کہ جب ہمارا عبادت میں دل نہ لگے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ بیماری جو ہے ہماری روح پر غالب آ رہی ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے ان کا۔ بینش کے جوابات بھی بہت خوبصورت تھے، بہت انہوں نے پیارا جو تھا، ساری کی ساری باتیں انہوں نے بہت اچھی کی، جس میں سے میں نے ان کی کچھ باتیں نوٹ کی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا ہے، کہ ہمیں کسی بھی ایفرٹ کے بغیر اسلام مل گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس نعمت پر ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کریم کا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے ہم تو پیدا ہوئے ہیں اور جناب ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلمان گھرانے میں ہیں، ہمارے کانوں میں اذان دی گئی اور جو ہے سنت کے مطابق ہمیں ہمارا اس دنیا میں استقبال کیا گیا الحمدللہ، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور روحانی بیماریوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ روحانی بیماری صرف جن، جادو اور آسیب نہیں ہے، اپنے آپ کو نہ دیکھنا
دوسروں کو جج کرنا، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے ان کا کہ دوسروں کو جج کرتے رہنا، یہ بھی پیچھے بھی ایک ہماری بہن نے یہی بات کی تھی، اور اسی کو انہوں نے تھوڑا سا الیبوریٹ کیا ہے کہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا اور دوسروں کو جج کرتے رہنا، نفرتوں کی وجہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو نہ سمجھنا۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ بھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نفرتوں کو ختم کرنے میں ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کا مفہوم کوٹ کیا ہے کہ جو کٹے اس سے جڑو، جو چھینے اس کو عطا کرو۔ یہ اتنی جامع ایک تعلیم ہے معاشرے میں، کیا کہنا چاہیے کہ اس حدیث کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر اپنی ذات پہ اس اصول کو لاگو کر لیں تو معاشرے سے ساری بے قراری ہی ختم ہو جائے، کہ نفرتوں کو ختم کرنے میں جو ہے جو کٹے اس سے جڑو، جو چھینے اس کو عطا کرو۔ بہت پیاری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو تمام لفظ ہی بہت پیارے ہیں، ہر لفظ میں ایک ہمارے لیے ایک اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے روشنی ہے کہ اس روشنی کی ضیاء پا کر ہم اپنی ذات کی جو سیاہی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں، اور باطن کو سنوارنے کا طریقہ کچھ ٹائم اپنے آپ کے ساتھ تنہا گزارنا ہے، تنہائی اختیار کرنا۔ یہ بھی محترمہ بینش جو ہیں انہوں نے یہ ٹپ بتائی ہے کہ باطن کو سنوارنے کا طریقہ کچھ ٹائم اپنے آپ کے ساتھ گزارنا اور تنہائی اختیار کرنا ہے۔ مریم نے جو پورے کا پورا لیکچر ہے اس کا خلاصہ بہت اچھا بیان کیا تھا، اور جو کچھ انہوں نے سیکھا اسے انہوں نے بڑے احسن انداز میں جو ہے وہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ اور عظمیٰ ملائیشیا سے انہوں نے کہا کہ نفرت جو ہے اس کی وجہ بدگمانی ہے، کہ برا گمان کرنے سے ہمیں منع کیا گیا نا، اسلام نے منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ نفرت کی وجہ ہی بدگمانی ہے۔ رخسانہ جبی لکھتی ہیں، رخسانہ جبی نے تو بلکہ ماشاءاللہ کام اتنی خوبصورتی سے بہت پیارا لکھ کے کاپی پہ، اور اس کی فائل PDF جو بنا کے ہمیں کی وہ بہت ہی خوبصورت، ان کی تو لکھائی اتنی پیاری اور پھر ان کا انداز اتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے۔ ہم رخسانہ جبی کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو بہت سراہتے ہیں اور بہت پیارا انہوں نے کام کیا۔ کہتی ہیں کہ روحانی بیماری نفاق ہے، باطن کو بدگمانی سے بدگمانیوں سے دور کر کے ہم سنوار سکتے ہیں۔ صفیہ بھیرا سے کہتی ہیں کہ ایمان کے بعد ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفرتوں کو دور کرنے میں مثبت سوچ ضروری ہے۔ ایمان کے بعد ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت انہوں نے کہا ہے، بالکل بے شک، جزاک اللہ۔ اور نفرتوں کو دور کرنے میں ہمیں اپنے انداز کو، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ضروری ہے، یہ بالکل درست کہا صفیہ آپ نے۔ اگر سوچ ہماری پازیٹیو ہوگی تو بہت ساری بدگمانیاں جو ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی نہیں آئیں گی۔ باطن کو سنوارنے کے لیے غور و فکر اور تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ کرنا۔ مزمل بی بی لاہور سے کہتی ہیں کہ روحانی بیماری جو ہے وہ نفاق ہے۔ اسماء نہید، نفرتوں پر قابو پانے کا طریقہ صرف دین کو اپنی ذات پر لاگو کرنا، باطن کو سنوارنا اور کسی مرشد کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ سمی اوان جو ہے، یہ ان کا نام سمی اوان ہے یا سمینہ ہے، یہ کہتی ہیں کہ روحانی بیماری دین کی روح کو نہ پہچانا۔ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جب ہم دین کی روح کو نہیں پہچانتے، اٹ مینس کہ ہماری روح جو ہے وہ توانا نہیں ہے، ہماری روح ہی بیمار ہے۔ سائمہ ذل جو ہے یہ کہتی ہیں کہ منفی سوچ کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا، یعنی منفی سوچوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا یہ بڑی کامیابی کی بات ہے، اور اگر یہ حاوی ہو رہی ہیں تو اٹ مینس کہ ہماری روح جو ہے وہ بیمار ہے، اور ہماری روحانی کمزوری ہے یہ اگر منفی سوچوں کو ہم خود پر حاوی ہونے دیں۔ شاہین ایگل صاحبہ جو ہیں یہ ہماری نئی ساتھی ہیں، انہوں نے ابھی مجھے ان باکس کیا تھا سوال نامہ، ان کا میں چیک کر چکی ہوں اور میں نے ان سے کہا تھا کہ گروپ میں بھی یہ پوسٹ کر دیں۔ یہ کہتی ہیں کہ جسمانی بیماریوں کے علاوہ ہر بیماری روحانی ہے،
اور نفرتوں کی وجہ خود غرضی ہے. دین کی سمجھ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے ہی ہم دوسروں سے محبت کریں اور اسی سے نفرتیں کم ہوں گی. یہ تھا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک جائزہ، ایک خلاصہ ان تمام نوری سسٹرز کے کام کا. ان میں سے اگر کچھ سسٹرز کا میں کچھ مس ہو گیا ہے، میرا خیال میں محترمہ فرخندہ اسحاق جو ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا، اور ان کا میں اس میں شامل نہیں کر سکی. ان کا کام بھی لیٹ آیا تھا، اور کام ان کا بھی بہت اچھا، بہت خوبصورت تھا. اچھے پوائنٹس انہوں نے دیے، بہت مختصراً انہوں نے بتایا ہمیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، جو ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنے عمل میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو تھا ہماری اسائنمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں. اور جو ہماری لسنر گروپ کی جو خواتین ہیں ان سے میں کہوں گی کہ وہ اس کوسچنئر کو انشاءاللہ میں لسنرز گروپ میں بھی ڈال دوں گی، تاکہ آپ لوگوں کو جب آپ لوگ یہ پروگرام سنیں، یہ لیکچر سنیں، یہ گفتگو ہماری سنیں، تو ایک دفعہ آپ اس کوسچنئر کو بھی دیکھ لیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہماری باقاعدہ کلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. نیکسٹ ویک سے تقریباً نیکسٹ منڈے سے جو ہے پراپر ہم لوگ ویکلی لیکچر اپلوڈ کریں گے، اور اسی طرح جس طرح سے اس لیکچر کا ہم نے کوسچنئر آپ کو دیا، بالکل اسی پیٹرن پر کام ہوگا. اور یہ جو ابھی ایک چھوٹی سی ہم نے ایکسرسائز کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے اس گروپ میں ہمارا جو فارمیٹ ہے اس گروپ میں وہ کیا ہوگا. اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی گروپ میں اناؤنسمنٹ ڈالی جائے گی 24 گھنٹے میں آپ کو گروپ ایک دفعہ لازماً چیک کرنا ہے. اور جو بھی اس میں آپ کے لیے میسیج ہوگا، جو بھی بات ہوگی تربیت کے حوالے سے کچھ آپ کو دیا جائے گا، کوئی لیکچر یا کچھ ریٹن فارم میں آپ کو دیا جائے گا پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اس پہ اپنی حاضری لگوانی ہے. حاضری کس طرح سے لگوانی ہے؟ تو آپ نے اس کو تھم کے جو وہ اس کو دبانا ہے، اس کے اوپر جو بھی آپ سائن دے سکیں. آپ نے دیکھا جو پرانے لوگ تھے وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، جو نئے لوگ جنہوں نے ابھی نیا گروپ جوائن کیا وہ بھی اس چیز کو سمجھ لیں. جتنے بھی ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں سب نے اپنی حاضری لگوانی ہے. ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کس کس نے اس کو پڑھ لیا ہے، اور کون کون ہمارے اس جو کام ہم نے دیا ہے اس کو ریڈ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں سب نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ 24 آورس میں گروپ کو ایک دفعہ ضرور چیک کریں، اور اپنا جو ہے اپنی پریزنس، اپنی حاضری دے کے جائیں گروپ میں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم بطریق احسن جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ کچھ جو جب تک ہمارے پاس ابھی 1 ویک ہے، جو نئے ساتھی آئے ہیں، پرانے ساتھیوں کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، اب جو نئے آئے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ گوشہ نور چینل پر جو کلمہ طیبہ کے جو حوالے سے اور نماز کے جو لیکچرز ہیں آپ پلے لسٹ میں جائیں، آپ ان کو اس ویک میں سن لیں. اور سننے کے بعد اگر آپ ان کے بارے میں کوئی کوشچن کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں. ان میں وہ 3 لیکچر نماز کے ہیں اور ایک کلمہ طیبہ کا ہے. وہ آپ ہماری باقاعدہ کلاس کے آغاز سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے وہ لیکچرز سنے ہوں، اور سننے کے بعد آپ پلیز کچھ نہ کچھ اس بارے میں جو آپ نے سیکھا اس کی مجھے رسپانس ضرور گروپ میں دیں گے. اور جب ہم فصل بونی ہوتی ہے نا تو پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے. یہ ابھی زمین کی تیاری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ سے یہ بہت زرخیز مٹی ہے. مجھے بڑی امید ہے، بہت پیارے اسٹوڈنٹس ہیں یہ سارے کے سارے، میری بہت خوش بختی ہے. میں بہت اللہ
کریم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے اتنی پیاری، اتنی قابل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک اس پلیٹ فارم پر جمع ہوئی ہیں، اور جن کی خدمت کا مجھے موقع مل رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔